الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس کی رحمت اور توفیق سے رمضان المبارک کی ہم نے برکتیں اور سمیٹنے کی کوشش کی. اللہ کریم ہمیں رمضان المبارک کی وہ برکتیں اور رحمتیں ایک بار پھر دنیا میں عطا فرما. انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہمیں اپنے رب کا تعارف ہوا اور جن کی اطاعت دنیا کے ہر شخص پر لازم ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ساری کائنات کے لیے وہ اللہ کا نبی اللہ کا کلام سنا رہے ہیں. فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ. اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف ہرگز نہ اٹھا. نبی کو کہا جا رہا ہے اور سبق امت کے لیے. إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، جو ہم نے ان کے مختلف قسم کے لوگوں کے لیے زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی زینت کے طور پر ہم نے دی ہیں. یعنی دنیا کی طرف اور دنیا کی نعمتیں جو ہم نے لوگوں کو دی، ان کی طرف اپنی نگاہ کو مت اٹھا. نگاہ اٹھانا دنیا کی طرف جائز ہے، لیکن دیکھتے چلے جانے پر پابندی. یہ فرق یاد رکھیے گا.
یہ دنیا کی نعمتیں، دنیا کی زینت، دنیا کا مال و متاع، دنیا کی چدراہٹ، جاہ و جلال، منصب، مومن کو اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھانی چاہیے۔ کیوں؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ تو ان لوگوں کی آزمائش کے لیے رب نے ان کو دنیا دی۔ مومن کے لیے کیا ہے؟ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تیرے رب کا دیا ہوا تو سب سے اچھا اور باقی رہنے والا۔ تو کسی بھی نعمت کو کہ فلاں شخص کے پاس لینڈ کروزر ہے اور میرے پاس سائیکل بھی نہیں، اب میں اسے ایک مرتبہ تو دیکھ سکتا ہوں کہ گاڑی گزر گئی، لیکن دیکھتے رہنا اور دیکھتے چلے جانا اور دل میں حسرت، اس پر پابندی ہے۔ فرق کیا ہوگا؟ ملے گا تو وہی، وَرِزْقُ رَبِّكَ، ملے گا وہی۔ ہم پر اثر کیا ہوگا؟ جب ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھتے چلے جائیں گے تعجب کے ساتھ، حسرت کے ساتھ، تو اس کے حصول کی تمنا دل میں پیدا ہوگی، اس کے لیے حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ جب دنیا کا حرص اور لالچ اور یہ نعمتوں کا حصول، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ جو اس مومن کا رابطہ ہے وہ کمزور اور ٹوٹ جائے گا۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ دنیا اور دنیا کی یہ علائشیں، اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہے؟ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں ہوتی، اللہ مومن کو ضرور دے دیتا۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ کے پاس جو ہمارے لیے نعمتیں، اس لیے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کا ایک کمزور فقیر جس نے دنیا میں کوئی نعمت نہیں دیکھی، کھانا بھی میسر نہیں وقت کا، مل گیا صبر کر لیا، شکر کر لیا، نہ ملا صبر کر لیا، وہ کل اللہ کے ہاں جائے گا۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور اللہ تعالیٰ اسے جنت کا چکر لگوائے گا اور پھر پوچھے گا، میرے بندے دنیا میں کوئی تکلیف آئی؟ دنیا میں نہ سونے کے لیے، نہ کھانے کے لیے، نہ پہننے کے لیے، نہ عزت اور احترام۔ وہ بندہ کہے گا جنت کی نعمتیں پا کر کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تکلیفیں میرے پاس سے بھی نہیں گزری، یہ دنیا کی زندگی۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اب دنیا سے ہٹا کر فرمایا اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے۔ بات ہو رہی تھی دنیا اور اس کی آزمائشیں، اور ساتھ ہی آرڈر کر دیا اللہ کریم نے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر پابندی سے قائم۔ یہ نہیں کہ رمضان آیا تو فجر میں مسجدیں بھری پڑی، رمضان گیا تو مسجدیں خالی ہو گئی۔ یہ رمضان کا نمازی ہے، یہ رمضانی حافظ ہے جو رمضان میں قرآن یاد کرتا رہا، رمضان گیا تو قرآن بھی گیا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، جیسے پابندی کے ساتھ رمضان المبارک میں نماز کی پابندی کی ہے، وہ تربیت کا مہینہ تھا، اب 11 مہینے تک اس پابندی کا اثر ہونا چاہیے۔ اپنے اہل و عیال کو
وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، پھر اس پر پابندی سے قائم رہ، کہ رمضان میں تو اشراق کا بھی، چاشت کا بھی قیام ہے، تہجد کا بھی قیام ہے۔ اب 11 مہینے مومن چھٹی کرے؟ نہیں، وہ جو 1 مہینے قیام اللیل باقاعدگی سے ادا کی ہے، اس کا اثر تہجد کے قیام کی صورت میں فجر کے قریب قریب رات کے تیسرے حصے کے اندر سارا سال نظر آنا چاہیے۔ کیوں امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ تہجد والوں کو تو حشر کے میدان میں منادی کرنے والا منادی کرے گا اور کہے گا، اور رات کو اٹھ کر وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ سے معافیاں مانگنے والوں جاؤ، تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں، وہ جنت ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر پابند رہ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہوں تو انگلی پکڑو اور مسجد میں لے جاؤ، اسے پتا ہو کہ 5 وقت نماز پڑھنی ہے۔ ماں بھی کہتی ہے بچہ، باپ بھی کہتا ہے چھوٹا ہے، انتظامیہ بھی کہتی ہے مسجد خراب کرتے ہو، اسے پلے گراؤنڈ بنایا ہوئے۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث، 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم دو، جب ہم اسے مسجد میں کا راستہ دکھائیں گے چھوٹے ہوتے ہی، تو کیا خیال ہے وہ بڑا ہو کر نہیں آئے گا؟ چھوٹے ہوتے ہوئے ہم نہیں لاتے، انتظامیہ نہیں آنے دیتی، مسجد کے تقدس خراب کرتے ہیں، بڑے ہو کر وہ نہیں آتا، پھر شاہ صاحب دعا کرو بچہ نمازی نہیں ہے، اسے مسجد میں لے کر آ، یہ اس کا گھر ہے، یہ اہل ایمان کا مرکز ہے۔ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے، وَاضْرِبُوهُمْ، پھر اس کی سختی کر، اس کو مار، ابھی وہ تیرے کنٹرول میں ہے، اسے پتا ہو کہ میں نے مغرب نہیں پڑھی، والد نے پوچھنا ہے آ کر، والد آتا ہی دوستوں میں سے، رات کو 1 بجے ہے، بچے سوئے ہوئے ہیں، بیوی سوئی ہوئی ہے، اولاد کے بارے میں کون پوچھے گا؟ صبح اٹھتا ہے دنیا کو کمانے کے لیے نکل جاتا ہے، رات کو آتا ہے، ہفتے کے بعد ویک اینڈ پر کہیں اولاد کی اور باپ کی ملاقات ہوتی ہے، کھیل کود میں صرف، پھر وہ دنیا کے پیچھے۔ دیکھیے دنیا اور نبی کو کہا جا رہا ہے نماز، اولاد کو نماز، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اب یہ 10 سال کے ہو گئے، ان کے بستر علیحدہ کر دے، یہ حقیقی بھائی بہن ہے، یہ حقیقی بھائی ہے، ان سب کے بستر علیحدہ کر دو، اب ان کو اکٹھے نہیں سلانا۔ معاشرہ کہتا ہے اچھا بھائی بھائی بھی نہ سوئے، بہن بھائی ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے کہ دنیا کی بجائے نماز، اب فائدہ کیا ہوگا؟ جب دنیا سے بے رغبتی کر کے نماز کی طرف آؤ گے تو جو دنیا کی وجہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے، نماز میرا اور آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کر دے گی۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تجھ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، رزق تو ہم نے دینا، رزق تو ہم نے دینا، ہم تجھ سے کوئی سوال نہیں کر رہے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، رزق کی ذمہ داری تو ہماری ہے، حلال روزی اور طیب مال مقدار میں کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، صبر اور غنا سے دل کو بھر دے گی، یاد رکھیے گا۔ اور راشی، چور اور ڈاکو، مسجدوں کے اندر چوریاں کرنے والے، معاشرے کے اندر گھروں کو لوٹنے والے،
حرام کھانے والے لوگوں کا مال دھوکے سے، یاد رکھیے گا دل کبھی غنا سے نہیں بھرے گا، کہے گا اور چاہیے، ابھی سٹیٹس اپ نہیں ہوا، بچیوں کی شادیاں کرنی ہے، لوگ آ کر گھر دیکھتے ہیں، سٹیٹس چیک کرتے ہیں، پھر یہ لوگوں کی چمڑیاں ادھیڑتا ہے۔ یہ غنا، دل کی تمنگری، حرام مال سے رب کبھی نہیں بھرے گا۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، روزی کمانے کی وجہ سے بندے میں اور اللہ کے درمیان عبادت میں کمی ہو جاتی ہے۔ صبح نکلے، شام کو آیا، باجماعت نماز میسر نہیں، کہیں کوئی لیٹ پڑی، کوئی کچھ ہوا، اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ ہمارا مطالبہ لا نسألک رزقا، تجھ سے رزق نہیں، معنی ہم نے تجھے رزق کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا، رزق تو ہم خود ہی تجھے دے دیں گے۔ کمال کی آیت کریم ہے۔ رزق کمانے کے لیے مزدور ہو یا آفیسر ہو، اونچی پوسٹ پر ہو یا مڈل کلاس کا ہو، لوئر کلاس کا ہو، بندے میں اور رب کے درمیان عبادت میں کمی آ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، تجھے ہم نے رزق کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ تیری ایک ایک ضرورت کو ہم نے پورا کرنا۔ نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، اور عاقبت، آخرت، انجام کار متقی کے لیے، اور متقی دنیا دار نہیں ہوتا، وہ دین کے پیچھے چلتا ہے، دین کے پیچھے۔ جب وہ دین کا طالب ہوتا ہے، دنیا اس کے دین کو خراب کرنے کے لیے اس کے پیچھے خود بخود آتی ہے، خود بخود آتی ہے۔ اس لیے فرمایا نحن نرزقک، یہ ہماری ذمہ داری، ہماری ذمہ داری، تیری ذمہ داری نہیں، یہ رب نے پورا کرنا ہے۔ اور مجھے یاد آیا ایک شخص تھا، وہ اپنا دنیا کے ساتھ تعلق تو میرا بھی ہے، آپ کا بھی، ہر شخص کا محنت تو کرنی ہے نا۔ وہ اپنی آفس کو کھولتا، دکان کو کھولتا، اور اس کی اہلیہ دن میں جس چیز کی ضرورت ہوتی وہ لکھ کر بھیج دیتی۔ یہ لگاتا صبح بیٹھ کر کہ 10 روپے کا سامان چاہیے اس دور میں، اور یہ دکان کھولتا، جو ہی 10 روپے کمائی ہو جاتی یہ دفتر بند کر دیتا اور مسجد میں جا کر اللہ کی عبادت کرتا کہ آج کی ضرورت پوری ہو گئی ہے، قرآن کی تلاوت کرتا، فرض نماز کا قیام باقاعدگی سے۔ یہ سلسلہ اس کا زندگی بھر رہا، زندگی بھر۔ اللہ کی شان ہے، بچیاں جوان ہو گئی، بچیاں جوان ہو گئی۔ ایک مرتبہ ایک شخص دکان کے بالکل سامنے میاں بیوی آئے، گاڑی خراب ہو گئی، وہ دھوپ میں کھڑے تھے، پنچر لگوا رہے تھے۔ حکیم صاحب نے کہا اندر سٹول پر بیٹھ جائیے، وہاں بیٹھ گئے۔ بیوی نے کہا چلو ان کا دل رکھنے کے لیے پنکھا لگا ہے، ان سے دوائی لے لیتے ہیں۔ بے اولاد تھے، انہوں نے وہ کہا یہ لو، دوائی دے دی، 10 روپے لے لیے، دکان بند کر دی۔ وہ چلے گئے، انہوں نے اس لیے دوائی لی کہ اس نے ہمیں بیٹھنے کی جگہ دی ہے، اور جا کر کھا لی، اللہ نے اولاد دے دی۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ادھر اس کی بچیاں جوان ہوئی، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ویسے ہی رہا، ویسے ہی رہا۔ ایک دن یہ دکان پر آ کر بیٹھا تو اہلیہ نے لمبی لسٹ بھیج دی بچی کی شادی کا پروگرام۔ پہلے تو 10 روپے کا سامان تھا، اب یہ زیادہ ہو گیا ہے۔ اس نے جو دیکھا اور رب سے کہا اللہ
تو ہی پورا کرنے والا ہے. نحن نرزقک، کمال ہے اس یہ توکل اور رب کے ساتھ تعلق کی بات. کہا اس نے پرچی سمیٹی اور بیٹھ. وہی جوڑا جو سال ہر سال پہلے کہیں آیا تھا وہ تلاش کرتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور کہا ہماری بچی جوان ہو گئی تھی، چند دن قبل اس کی شادی تھی، اچانک اللہ کے پاس چلی گئی. تو ہم نے وہ سارا ساز و سامان سوچا آپ کے بھی بچیاں ہیں آپ کے گھر پہنچا دوں، یہ ٹرک آ گیا سامان اتروا لے. سارا سامان جب گھر بھیجا، عورت ہی ہوتی ہے، اس نے پوچھا اچانک پیسے اور سامان کہاں سے آئے؟ نحن نرزقک، فرمایا رزق تو ہم دیتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے یہ پورا کرنا. اس لیے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ دنیا کماؤ، نہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں. یعنی مقصد حیات روزی کمانا نہیں، مقصد حیات اللہ کی عبادت ہے، روزی اس کے ذمہ داری ہے. اور نہ میں ان سے ما اريد منهم من رزق، نہ میں ان سے رزق مانگتا ہوں، وما اريد ان يطعمون، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. رب کہتا ہے، رب کوئی کھاتا ہے؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھاتا نہیں کھلایا کرتا ہے، وہ پیتا نہیں پلایا کرتا ہے، وہ پناہ نہیں لیتا پناہ دیا کرتا ہے. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ، اس کے مقابلے کی کوئی پناہ نہیں. ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، ذو القوة المتین، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرمایا ان اللہ تعالی یقول، حدیث قدسی سے کہتے ہیں، یعنی یہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ یا ابن آدم، او آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے. تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے. املأ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو تونگری سے بھر دوں گا. تجھے روپیہ ہی اتنا بڑا لگے گا کہ وہی ختم نہیں ہوتا. اور مجھے یاد ہے میں نے ایک وکیل کو سمجھایا کہ حلال کھائیں، ایسا کوئی کیس نہ لیں جو ظلم پر مبنی، کیونکہ قاتل کا بھی وکیل اور مقتول کا بھی وکیل، جھوٹے کا بھی وکیل، سچے کا بھی وکیل. میں نے اسے سمجھایا، اس کی عقل میں یہ بات آ گئی. کچھ دنوں کے بعد ملا، بڑا مسکرایا اور کہتا میں حیران ہوں، پہلے اتنے لاتا تھا اور پورا نہیں ہوتا تھا، اب اتنے سے لاتا ہوں وہی ختم نہیں ہوتے. کیوں؟ تملأ صدرک غنا، اللہ نے سینے کو غنا سے، تونگری سے بھر دیا. وہ دیکھتا ہی نہیں دنیا کی طرف. وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، ہائے ہائے، دیکھیے اس کا ترجمہ، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تیری فقیری دور کر دوں گا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. جب اللہ یہ کہے اے آدم کے بیٹے میں تیری فقیری دور کر دوں گا تو کرے گا کہ نہیں؟ رب جھوٹ بولتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہم ہیں جو اس کے ساتھ دوستی نہیں لگاتے. اگر ہم اس کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں، رب یہ کہتا ہے وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تیری فقیری ہی دور کر دوں. تیری زندگی بادشاہوں والی زندگی ہوتی. اور میں دیکھتا ہوں اس غنا کو. میں نے ایک مرتبہ اس گلی میں ایک بھائی اہل حدیث ہو گئے، مولیان، وہ نمک لگا کر کالج گیٹ پر بیچنے والا شخص تھا. میرے ذہن میں ویسے ہی بھی میں دیکھوں غنا کیا ہوتا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ صبح نکلتے ہیں اور 2:30-3 بجے وہ
کالج بند ہو جاتے ہیں اور آپ یہ اپنا ٹوکرا سا کتنا ہے، کتنی مولیاں ہوں گی بیچ کے سنائیں گزارا کیسے ہوتا ہے؟ چودھری صاحب کہنے لگا اللہ کا بڑا ہی شکر ہے ٹاپ کلاس گزارا ہوتا ہے، یہ ہے غنا۔ اب اندازہ لگائے کتنا کماتا ہوگا وہ، اصل کیا ہوگی اور پرافٹ کیا ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ اور اب سزا سنیے، یہ تو تھی نا عبادت کا انعام، اب وَإِلَّا تَفْعَلْ، جو یہ نہیں کرتا، نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ حج، کوئی فرائض نہیں، کہتا دیکھو جی بچوں کی روٹی کمانا بھی تو عبادت ہے نا، صبح نکلتا ہے اس کی چمڑی ادھیڑ، وہاں جھوٹ بول، وہاں فراڈ کر، جیسے لوگ کرتے، کوئی شعبہ دیکھو تو صحیح، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ٹماٹر بیچنے والا بھی، اس کا بھی بس چلے وہ بھی نہیں چھوڑتا، وہ بھی فرنٹ پر لگے ہوتے ٹاپ کلاس اور ترازو کے قریب، اور گھر جا کر جب بیوی کے سامنے کھولتے ہیں وہ کہتی اندھے ہو کیا لے کر آئے؟ اس لیے اکثر کیا ہوتا ہے، بیوی آگے خامند کے ہاتھ میں ٹوکری، بیوی کہتی آلو پیاز دے، اس بیچارے کو تو آلو پیاز کی بھی تمیز نہیں، اسے ایسے فارغ کر دیا اس معاشرے نے۔ اب وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو یہ نہیں کرے گا، یہ نہیں کرے گا، یعنی رب کی عبادت تو روزی کمانے میں، پھر میں تجھے سزا کیا دوں گا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں مشغولیت سے تیرے ہاتھوں کو بھر دوں گا، تیرا کام ہی ختم نہیں ہوتا، ہائے ہائے شام تک بھاگتا رہا، فائل فائنل ہوتے ہی قریب تھی دفتر بند ہو گئی، پھر صبح کو مصیبت نمبر دوبارہ لو۔ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، رب کہتا ہے میں تیری فقیری کبھی دور نہیں کروں گا، تو فقیر ہی رہے گا، تو فقیر ہی رہے گا۔ میں نے دیکھا ہے راشیوں کو، بڑوں بڑوں سے پیسے لیتے ہونے کے بعد یہ بیچارے جو گلیوں میں سبزیاں بیچتے ہیں، پولیس والے ان کی بھی چمڑی ادھیر رہے ہوتے، کیوں؟ اللہ نے فقیری میں رکھ دیا، پورا ہی نہیں ہو رہا، پورا ہی نہیں ہوتا، یہ سزا ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، عاقبت متقی کے لیے، دنیا میں چاہے اس کے دن کیسے ہی تکلیف سے گزرے ہوں، بڑی تکلیف ہوتی ہے جب پیاس کے لیے برف نہیں ملتی۔ مجھے یاد ہے ہمارا پڑوسی تھا، اللہ اکبر، غالباً 3 منزلہ یا 2 منزلہ، بہت بڑا مکان اور بڑا کرائے پر، وہ اپنی بیوی کو جون کے مہینے میں روزے ہوتے تھے گرمی کے، اور برف 50 پیسے کی نہیں لا کر دیتا تھا، کہتا گھڑے کا پانی پی، نہیں یہ پیسے۔ میری والدہ رحمہ اللہ روزانہ چھاپر میں ڈال کر اس کے گھر ہم برف دے کر آتے تھے کہ وہ روزے دار ہے عورت۔ اب کیا ہے، کنجوس، یہ غنا نہیں ملا اس کو، مال و متاع، دنیا جہان کا اس طرح کی بڑی چیزیں۔ اب عیش و آرام، عیش و آرام، اور یہی آخری بات کس کے لیے؟ للتقویٰ، متقی کے لیے۔ حدیث کے الفاظ سماعت فرمائیے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی، جس شخص کی فکر صرف آخرت بن جائے، نماز وقت پر پڑھ لوں، صدقہ کھجور آدھا کر دوں، آدھا لقمہ کسی غریب کو دے دوں، کچھ بھی کر لوں، آخرت کی فکر ہے، اللہ تعالیٰ دولت مندی فی قلبی، اس کے دل میں رکھ دیتا ہے، اس کے دل کے اندر رکھ دیتا ہے۔ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اور اس کے تمام معاملات اس کے لیے جمع کر دیتا۔ اب یہ کام ختم ہو، دوسرا بھی ہو گیا، تیسرا بھی ہو گیا، چوتھا بھی ہو گیا، کہتے واہ جی واہ، آج تو بڑا ٹاپ کا دن ہے، سارے کام ہوتے جا رہے ہیں۔ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، دیکھو سارے کام، سارے معاملات جمع ہیں، اور اب رہ گی دنیا۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آ رہی ہوتی ہے، ادھر سے بھی پرافٹ، ادھر سے بھی پرافٹ، ادھر سے بھی مال، ادھر سے بھی مال، کیوں؟ اس کی نگاہ کدھر ہے؟ آخرت پر۔ یہ میرے سچے پیغمبر کا فرمان۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا، اب دوسرا آدمی، دوسری پارٹی جو کہتا ہے
یار ہے ہی بنایا ہی کچھ نہیں، ایک مکان، دوسرا، تیسرا، ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اللہ تعالیٰ اس کے آنکھوں کے درمیان فقیری رکھ دیتا ہے، فقیر ہی رہتا ہے، فقیر ہی رہتا ہے۔ اب رہا اس کا کام وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلًا، اس کے سارے کاغذات بکھیر کر رکھ دیتا ہے۔ اور پہلے مومن کے لیے جمع، اور جو اللہ کا بندہ نہیں، فرق علیہ شملہ، اس کے سارے کام بکھیر دیتا ہے۔ وہ آ کر کہتا ہے شاہ جی کوئی تعویذ ہی دے دو، کم ہی نہیں ہوتا، بالکل 99.9 پر پہنچ کر پھر زیرو پہ آ جاتا ہوں، پھر زیرو پر آ جاتا ہوں، ہائے ہائے۔ اور سنو، فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا، کیونکہ دنیا کے خاطر اس نے کیا تھا، إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، دنیا اسے اتنی ہی ملے گی جتنی رب نے اس کی تقدیر میں لکھ دی، اس سے زیادہ مل ہی نہیں سکتی۔ معلوم کیا ہوا؟ عاقبت، انجام للتقوی، اللہ ہم سب کو متقی بنائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام۔ ہم نے رمضان المبارک کے یہ 29 روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اب شوال کے 6 روزے، شوال کے 6 روزے، ثواب کتنا ہے؟ فرمایا اگر کوئی شخص رمضان کے روزے رکھے فرضی اور یہ 6 روزے نفلی رکھ لے، اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کے نہیں، گویا اس نے ساری زندگی روزے رکھے اتنا ثواب عطا فرمائے۔ تو اہل ایمان کوشش کیجئے، یہ 6 روزے لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، اور شوال کے مہینے میں چھوڑ کر بھی شوال کے مہینے میں پورے کرنے۔ ہم انشاءاللہ رمضان کی طرح مغرب کی نماز جو 15 منٹ اذان سے لے کر جو ہی اذان شروع ہوتی ہے اس کے وقت سے لے کر 15 منٹ تک وقفہ دے رہے پورے رمضان میں، اور آج سے بھی یہ وقفہ پھر شروع ہے۔ 6 روزے مکمل ہو جائیں گے، 7 شوال تک یہ وقفہ رہے گا۔ آپ تسلی کے ساتھ افطاری کر کر تشریف لائیں، انشاءاللہ پہلی رکعت اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔